سن رہے ہیں، اور کانوں کو کربلا یقین نے نہیں آتا۔ قیامت تک کے لیے صلح حسن کو منسوخ کر دیا، وہ کہہ رہے ہیں صلح منسوخ ہو چکی ہے، شرائط پہ عمل درآمد نہیں ہوا، آپ ذرا منسوخ بیان ہو فرمائیں۔ چکی ہے، بسم اللہ بالکل منسوخ الرحمن ہو۔ الرحیم۔ ایک بچہ پیدا ہوا اور پیدا ہوتے ہی اس کی آنکھ میں سرخ کلر کا لینس لگا دیا گیا۔ اس بچے کو بھی پتہ نہیں تھا کہ میرے ساتھ یہ کہانی ہوئی ہے۔ اب وہ بچہ جب بڑا ہوا، اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کل جی ٹی وی کا ایک ویڈیو کلپ بڑا وائرل ہے، جس میں مرزا محمد علی نے کچھ باتیں کہیں، اس کے جواب میں مولوی فضل سبحان نے اپنا ایک لمبا چوڑا لیکچر دیا، جس لیکچر میں بغض اہل بیت واضح جھلک رہا تھا۔ سامعین محترم، میں زیادہ بات نہیں کرتا، اس کی چھوٹی سی ویڈیو ہے، پہلے آپ وہ دیکھ لیں، اسے سن لیں، پھر اس کے بعد میں اس کا جواب دیتا ہوں اور مختصر سا دیتا ہوں۔ بسم اللہ۔ اس کی آنکھ میں سرخ کلر کا لینس لگا دیا گیا۔ اس بچے کو بھی پتہ نہیں تھا کہ میرے ساتھ یہ کہانی ہوئی ہے۔ اب وہ بچہ جب بڑا ہوا، اس کو ہر چیز سرخ ہی سرخ نظر آنے لگی۔ لوگ اس کو کہہ رہے ہیں یہ ہری ہے، یہ پیلی ہے، یہ سفید ہے، یہ بلیک ہے، لیکن وہ ساری دنیا سے لڑنے لگا کہ ساری چیزیں سرخ ہیں۔ یہ جو پیراڈائم ہوتا ہے نا، نیگیٹو پرسیپشن، نیگیٹیویٹی، تو یہ جب ذہن میں آ جاتی ہے، پھر آدمی ہمیشہ انتشار کی بات کرتا ہے۔ وہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا نام لیا گیا، یہ میرے آقا کی لسان نبوت کی دعا نہیں ہے، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہدی بھی۔ میرے آقا نے نہیں کہا اس کے سینے کو علم سے بھر دے، میرے آقا نے نہیں کہا پہلا بیری بیڑا حضرت معاویہ تیار کریں گے۔ یہ کاتبین وحی کے سردار ہیں، 50 لوگ کاتبین وحی تھے، اللہ کی وحی کو لکھنے والے، ان کے سردار امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ان کو کرٹیسائز کر کے ہم غیر محسوس طریقے پر وحی کو مورد الزام نہیں ٹھہرا رہے۔ تو یہاں محبت کی بات ہو رہی تھی، خواہ مخواہ اس کو ڈائیورٹ کرنے کی کوشش، کوئی صلح ختم نہیں ہوئے۔ اسلام قیامت تک صلح کا درس دیتا ہے۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا۔ یہ قرآن کا حکم، کوئی اس پر مہر لگا سکتا ہے کہ یہ آیت صرف اس دور تک تھی؟ قرآن ویلڈ ہے اور قیامت کی سورج تک ویلڈ ہے۔ بہت خوب، بہت شکریہ مفتی۔ جی مومنین اکرام، آپ نے ویڈیو دیکھی، مختصر سا 3 پوائنٹ ہے۔ نمبر 1، بچے کو لینز لگا دیے جائیں، وہ دنیا میں اسی کلر کو دیکھے گا جس کلر کے لینز لگے ہوں گے۔ اب آپ کو لینز لگے ہیں بغض اہل بیت کے، آپ کے سامنے جس قدر بھی فضائل و مناقب اہل بیت پڑے جائیں تو آپ کو تکلیف ہوتی ہے، آپ جلتے ہیں۔ آپ کیوں مقابل میں لاتے ہیں صحابہ کو؟ ہم نے کہا کہ آپ صحابہ کو مقابلے میں لائیں۔ بھائی صحابہ اہل بیت کے غلام ہیں، خود جنہیں مانتے ہو شاہ سے زیادہ ان کے وفادار نہ بنو، شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار مت بنو۔ کیسے کہ خود حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں کہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، اور وہ دیکھ کر عبادت کرتے بھی رہے۔ اب یہ بتلاؤ نا، جس کا چہرہ دیکھ کے کرنا عبادت ہو وہ افضل ہے، یا جو چہرہ دیکھ کر عبادت کر رہا ہو وہ افضل ہے؟ ایک بندہ یہ کہے کہ فلاں نے مجھے ہلاکت سے بچایا، اب وہ افضل ہے کہ جو ہلاکت سے بچائے، یا جو ہلاکت سے بچنے کے لیے مدد مانگے وہ افضل ہے؟ اور جس کے پیرے کے لیے حسنین موجود ہوں، جس کی محافظت حسنین کریں، تو بتلاؤ کیا؟ جو جوانان جنت کے سردار ہوں، جو کل ایمان ہوں، جو جنت و دوزخ کی تقسیم کرنے والے ہوں، جو ساقی کوثر ہوں، جو جنت کے لیے ٹکٹ دینے والے ہوں، تو پھر کیا بات کرتے ہو؟ کیوں مقابلے میں لاتے ہو انہیں؟ نمبر 1 بات، آپ بغض اہل بیت کے لینز کو آپریشن کروا کے اتروائیں، یہ تعصب کی اینک اتاریں۔ دوسری بات یہ کہ اس قدر آپ شیدائی ہیں امیر شام کے، اس قدر شیدائی ہیں کہ آپ کو کوئی جرم، کوئی خطا نظر ہی نہیں آتی۔ برادران، آپ ذرا مطالعہ کیجئے، تاریخ میں کیسی کیسی سنگین غلطیاں ہوئی ہیں، کیسے کاتب وہی ہیں کہ جنہوں نے اہل بیت علیہ السلام کا حق چھینا، غصب کیا۔ کس قدر روایات ان کی مخالفت میں موجود ہیں، اہل سنت ان کے بارے میں سکوت کرتے ہیں، آپ کیوں ان کا ڈنکا بجائیں گے؟ اس کا مطلب بغض علی آپ کے دل میں ہے۔ جو علی کا مخالف ہے، ایک واضح معیار ہے، کیا وہ علی کے مخالف نہیں آئے تھے؟ اب اگر علی کے مخالف آئے تو علی تو حق ہے، جو حق کے مقابل آئے تو وہ تو باطل ہوتا ہے، پھر کیسے ڈنکا بجائیں گے باطل کا؟ اب باطل کا ڈنکا بجائیں گے۔ نمبر 3،
सुलह इमाम हसन ख़त्म हो चुकी, इसलिए ख़त्म हो चुकी मसलहतन इमाम ने सुलह की, लेकिन ये तो बतलाओ क्या सुलह पर वो पूरा उतरा? यजीद को अपना वली अहद उसने न बनाया, यजीद लाइन को तख्त पर किसने पहुँचाया? अब जो अगर सुलह की शराइत पूरी ना हो, सुलह के मामलात पूरे ना हो, तो वो फिर सुलह कैसी? जैसे कुफ़ार मक्का से, मुशरिकीन मक्का से रसूल गिरामी कदर ने सुलह हदैबिया की, क्या वो क़यामत तक जारी रहेगी? क्या उसे क़यामत तक बाकी रखा जाए? क्या बात करते हैं और कैसी बात करते हैं। अक्ल व फ़हम के मुताबिक बात करें ताकि वो बात समझ आए, ताकि उस बात को मिर्ज़ा मोहम्मद अली के हम भी मुखालिफ हैं, इस बात पर मुखालिफ हैं, बात वो ठीक कर रहा होता है, लेकिन उस बात में बदतमीज़ी झलक रही होती है, सुल्तान राय बना फिरता है। लेकिन अगर कोई हकायक के साथ बात करे तो उस बात को तस्लीम किया जाए, ना कि बुग़्ज़ में आके उछला जाए। ऐसे उछलें कि बस आपने जैसे फ़तह कर लिया सब कुछ। नहीं, रुकिए और अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की इताअत को समझिए, सहाबा के एहतराम को समझिए। हम यही तो कहते हैं, सहाबा का एहतराम ज़रूरी है, अहले बैत की इताअत वाजिब है, उनके रास्ते पर चलना वाजिब है। अहले बैत पर ईमान न रखना गोया ईमान का ना होना है। इसलिए बुग़्ज़ न कीजिए। ला युहिब्बुका इल्ला तय्यिबुल विलादा वला युबग़िज़ुका इल्ला खबीसुल विलादा, यानी तुझसे मोहब्बत सिर्फ पाक विलादत वाला करेगा जिसका नुत्फ़ा पाक होगा, और तुझसे बुग़्ज़ सिर्फ वो करेगा जिसकी विलादत में खबासत होगी। बस मैं जुमलों को खोल नहीं सकता। वीडियो पसंद आई है तो मर्ज़ी आपकी, इसे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।